بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے اور اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر ان میں سے ہر ایک گھوڑے کا ایک ایک پاؤں لے لے، لیکن اختلاف یہ تھا کہ باقی جسم کو کس طرح بانٹا جائے، کیونکہ وہ چاروں بے وقوف تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائیو، آپ میں کس بات پر اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی راہ نکالوں۔ ان بھائیوں میں سے ایک بولا کہ اس گھوڑے کو ہم آپس میں برابر کس طرح بانٹیں؟ اس شخص نے کہا، اس گھوڑے کو فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ایک جنگل میں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی پورے دن کے تھکے ہارے تھے۔ لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر پڑے خراٹے بھر رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اس نے گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا تو وہاں سے غائب ہے۔ جلدی سے اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح اسے لے لیں گے۔ صبح اٹھ کر وہ چاروں بھائی روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو ان چاروں بھائیوں میں سے ایک کہنے لگا، یہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی، یہ کسی نر اونٹ کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی، یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائی، آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، نر اونٹ؟ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا، مہار کو توڑ کر نکل بھاگا تھا۔ اس شخص نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اونٹ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ اس پر ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر ڈھونڈو۔ اس نے کہا، بھائیوں، تمہارے پاس اونٹ کے متعلق اس قدر معلومات ہیں اور پھر بھی تم لوگ انکار کر رہے ہو نہ ہو تم ہی میرے اونٹ کے چور ہو۔ چلو بادشاہ کے حضور، وہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں کسی کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ چاروں میں سے ایک نے کہا، یہ کسی عورت کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھئی، یہ عورت تو حاملہ بھی لگتی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، راستے میں بھائیوں، تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، شاید ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ دوسرے نے کہا، میرے خیال میں حاملہ بھی تھی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا کہ عشاء کے وقت گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آدمی نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک۔ پھر چاروں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، تمہاری بات پر میں کیسے یقین کروں جبکہ پہلے تم لوگوں نے اس کے متعلق سب معلومات بالکل درست پہنچائی اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات کا تمہیں اعتبار نہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی بادشاہ کے پاس چلو کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی، رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اسی وقت گھر سے ایک شخص نکلا اور اس نے کہا، رمضان خان میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔
پھر انہوں نے بادشاہ کو ساری باتیں باری باری بتائیں۔ بادشاہ نے اونٹ اور اس عورت کے بارے میں سن کر ان چاروں سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں نے کہا کہ رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا۔ رمضان خان نے کہا، علی جا، مجھے اس کے متعلق بالکل بھی معلومات نہیں، مجھے یہ لوگ ناحق پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جس وقت رمضان خان گھوڑا چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ انہوں نے کہا، حضور، ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جب تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو کیوں اس پر الزام لگا رہے ہو؟ اور یہ جو دوسرے تمہیں اپنے مقدمات میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بیوقوف بھائیوں نے کہا، حضور، یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کسی ایک چیز کے اندر کوئی دوسری چیز چھپا کر رکھوں گا۔ اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اس کو ایک صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھا، بتاؤ کہ صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، اس کے سر پر کوئی گیند نما چیز ہے۔ تیسرے نے کہا، اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں۔ چوتھے نے کہا، کہہ کیوں نہیں دیتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہتے ہیں اور غیب کا علم جانتے ہیں، چنانچہ اس نے رمضان خان سے کہا کہ ان کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا کہ تم جا کر اپنا اونٹ اور اپنی بیوی تلاش کرو، کیونکہ یہ لوگ واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے رقم وصول کر کے انہوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ لوگ ایک جنگل میں پہنچے اور درختوں کے سائے تلے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک لیلا یعنی کہ ایک چھوٹا بھیڑ ایک چھوٹے سے درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ چپکے سے اٹھنا۔ بھائیوں نے کہا، کیوں، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ ایک لیلا ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تو ایک نے پتھر اٹھا کر اس لیلے کو دے مارا اور کہنے لگا، بھائیوں، ایک کو تو میں نے مار دیا ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بہت دیر تک بھاگتے رہے تو تھک گئے، ان کا سانس پھولنے لگا۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا، ارے بھائی، کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھی اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں صلاح مشورے کر رہی تھی، اب ذرا دیکھو تو ہم سب پورے ہیں کہ نہیں۔ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا تو اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا، ہم تو 3 ہوئے، ہمارا چوتھا بھائی گم ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، ٹھہرو، میں گنتا ہوں۔ پھر اس نے گننا شروع کیا، یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، ہم میں سے واقعی چوتھا غائب ہے۔ اور اسی طرح باری باری چاروں نے گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا اور یہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم ہو گیا ہے۔ گھڑ سوار نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کی گنتی پوری کر دوں تو انہوں نے کہا، پھر ہم سب آپ کے غلام بن جائیں گے، جہاں آپ ہمیں لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ گھڑ سوار نے 4 کی گنتی پوری کر دی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آج سے آپ کے غلام ہیں۔ اس گھڑ سوار نے کہا، اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں سے صلح کروا دوں۔ یہ سب جب اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہ لیلا نظر آیا جس کو انہوں نے مارا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہی وہ لیلا ہے جسے ہم نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد جب بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر ان کی نظر پڑی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کے سر پر تھپکی دی، پھر ان بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد گھڑ سوار ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تم ریوڑ چرانے لے جاؤ، دوسرے سے کہا کہ بیلوں کے اس جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلاؤ،
تیسرے سے کہا کہ تم میری ماں کا خیال رکھو، یہ بیمار ہیں، تم خیال رکھنا کہ کہیں مکھیاں اس پر نہ بیٹھ جائیں، اور جب میری ماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے دے دینا۔ چوتھے سے کہا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھنا، اور وہ خود اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ اسے ڈنڈے سے مارتا، وہ بیچاری چیختی چلاتی، 3-4 ڈنڈے لگنے کے بعد وہ ادھموئی ہو گئی اور پھر دم توڑ گئی۔ جب وہ بالکل ساکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب یہ آرام کر رہی ہے، اب اس پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمے بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا مجھ سے اس قدر کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے دونوں بیلوں کو ذبح کر کے ان کے منہ بھوسے میں گاڑ دیے کہ اب خود ہی کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا یہ تو بڑا ہی مشکل اور محنت طلب کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے پوری گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھے بھائی کا واقعہ سنیں۔ جو بھیڑوں کو لے گیا تھا، وہ بھیڑیں چرا رہا تھا کہ اچانک 1-2 بھیڑیے ادھر آ نکلے، وہ بھیڑوں کو کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے کیسے بھوکے ہیں جو بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں اور ان کے مالک ان کو کچھ نہیں دیتے۔ وہ بھیڑوں کو وہیں چھوڑ کر خود واپس اپنے گھر آ گیا۔ دوپہر کو جب گھڑ سوار گھر پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھا میری ماں کی اچھی طرح سے خدمت کی ہے؟ اس نے کہا جناب کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں اس وقت سے آرام کر رہی ہیں۔ جب اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون آلود ہے اور وہ مر چکی ہے۔ اس نے اس بھائی کا کام دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں دوسرے بھائیوں کی خبر لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا تم نے کیا کیا ہے، اس نے کہا ابھی تک بیلوں کے منہ بھوسے میں دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ خود ہی کھاتے رہیں، جب دیکھا تو ان کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا کیا تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی کہا کہ مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہیں، بھلا روٹی کہاں پکا سکیں گی، میں نے گندم کو بھون لیا ہے۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو گندم کی پوری فصل کو جلا ہوا پایا۔ چوتھے سے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس شہر کے کتے بے حد بھوکے ہیں، آج تک ایسے بھوکے کتے میں نے نہیں دیکھے، وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے، میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں نہیں روکا۔ گھڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو اپنا سر پیٹ لیا اور پھر چاروں کو طلب کر کے ان سے کہا تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ میری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا، خیر تم ہو ہی بے وقوف، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، قبرستان چلے جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جس کی لمبائی کان برابر ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہو گئے۔ ایک نے گینتی ماری اور دوسرے نے اپنا کان وہاں رکھا اور کہنے لگا کہ یہ قبر تو بڑی بن گئی، غرض یہ کہ باقی بھائی بھی کان رکھنے لگے اور اسی طرح کہتے گئے کہ قبر کان سے بڑی بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ گھڑ سوار تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اگر قبر بڑی بن گئی تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ واپس گھر پہنچے تو گھڑ سوار بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اس قدر جلدی واپس آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے قبر بھی کھودی ہے یا ایسے ہی واپس آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ہم تو قبر کھود کر آئے ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی؟ پھر اس نے کہا چلو مجھے دکھاؤ۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو قبر ڈھونڈنے لگے مگر اب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت لگ گیا، بالآخر انہیں وہ جگہ مل گئی۔ تب انہوں نے اس شخص سے کہا یہاں آئیے، یہاں ہے قبر۔ اس نے جب دیکھا تو کہا تم لوگوں نے تو کمال کر دیا، اس میں انسان کی لاش بھلا کہاں آ سکتی ہے، یہ تو مٹھی بھر قبر ہے۔ پھر بولا تم لوگ جا کر میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ وہ چاروں گئے اور مردے کو چارپائی پر رکھ کر قبرستان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، مگر راستے میں مردہ ماں چارپائی پر سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی دیکھی وہ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھڑ سوار نے پوچھا لاش لے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جناب ہم لاش لا رہے تھے لیکن راستے میں وہ کہیں بھاگ گئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے میں بولا جاؤ اور میری ماں کو جس طرح ممکن ہو سکے لے کر آؤ،
ورنہ اس کی جگہ تمہیں یہاں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ مردہ لینے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہو؟ ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زمین میں زندہ گاڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ چاروں نے اس بڑھیا کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لٹا دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت بیچاری چیختی چلاتی رہی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھڑ سوار سے کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اس کو سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ تو ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھڑ سوار نے جب بڑھیا کو دیکھا تو اس سے معافی مانگی اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد وہ خود اپنی ماں کی تلاش میں نکلا اور اس کی لاش کو کہیں سے ڈھونڈ لایا۔ وہ شخص اب ان چار بے وقوفوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے دھکے مار مار کر ان چاروں کو گھر سے نکال دیا اور خود سکھ کا سانس لیا۔